بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی یاد میں حاضر ہیں۔ آپ کو آج انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن ثواب کی نیت نہیں ہوتی، ان کو کسی کو دکھلانے کی نیت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیارے پیارے مسلمان بھائیو، حضرت سیدنا علامہ محمد شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضرورت کی جگہ مال خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں، لہذا جو مال اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ اس طرح تفسیر سیرات الجنان میں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنے کو شامل ہے، خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو یا کسی کو کپڑے پہنانا، کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے کر دینا ہو یا راشن دلانا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا ہو یا کوئی شفا خانہ بنانا یا فوت شدہ شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجے چالیسویں وغیرہ پر کھانا کھلانا۔ جبکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک میں ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تفسیر سیرات الجنان جلد اول صفحہ نمبر 313 پر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ شاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک یا اللہ پاک کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد صورت میں ہے۔ الغرض علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، دینی کتب کے لیے لائبریری بنانا، مسافر خانہ بنانا، ضرورت مند پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا، محتاجوں، اپاہجوں اور غریبوں کے علاج، معالجہ اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا وغیرہ ایسے کام ہیں کہ ان میں سے جس کام میں بھی خرچ کریں گے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، تفسیر سیرات الجنان میں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہے۔ چونکہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو صدقہ و خیرات بھی کہتے ہیں، لہذا آئیے اس اعتبار سے بھی جان لیتے ہیں کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ لغت میں صدقہ سے مراد یعنی وہ عطیہ جس کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے، مطلب یہ کہ وہ عطیہ یعنی انعام صدقہ کہلاتا ہے جس کے دینے کا مقصد اپنی عزت بڑھانا اور واہ چاہنا نہ ہو، صرف ثواب کی نیت سے دیا گیا ہو، جیسا کہ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقے کے متعلق فرماتے ہیں، صدقہ وہ اور عطیہ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔